Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. معزز سامعین و ناظرین، ایک اہم مسئلہ پر میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ مہینہ جمادی الاخری کا ہے اور اس کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک الجھاؤ ہے کچھ لوگوں کے خیال میں، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق اور اموال بنی نذیر اور خمس خیبر میں سے حصہ مانگا اور کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متروکہ چیزیں ہیں، ان میں سے جو میرا حصہ میراث بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نحن لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو انبیاء ہیں ہم پیچھے اپنے کوئی میراث نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا غضبناک ہوئی اور پھر ابوبکر صدیق سے بول کلام بند کر دیا اور جناب پھر فوت ہو گئیں، وصال فرما گئیں، لیکن انہوں نے ان سے کلام نہیں کیا۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اور اس پر بہت سارے اپنے پھر خیالات کی عمارت استوار کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ غضبناک ہو گئیں، پھر بول کلام بند کر دیا اور نہیں بولی حتیٰ کہ فوت ہو گئی، تو وہ دنیا سے آپ سے غضبناک ابوبکر صدیق سے غضبناک ہو کر گئی۔ میرے دوستو، حدیث اپنی سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر کسی راوی کا وہم شامل ہے۔ راوی کا وہم، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں اور آگے ان سے عروہ بن زبیر نے سنا، عروہ بن زبیر سے پھر ابن شہاب زہری نے سنا اور ابن شہاب زہری سے آگے عقیل نے سنا اور ایک روایت میں ہے کہ صالح نے سنا۔ تو یہ صالح اور عقیل، ان کا وہم ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بات کو سنا اور اس انداز میں لیا کہ جب حضرت جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موضوع پر دوبارہ ان سے کبھی کلام نہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بتایا ہے کہ اس کے بعد حضرت جناب خاتون جنت نے کبھی ان سے اس موضوع پر کلام نہ کیا، انہوں نے یہ کہا، مگر اس کو راوی نے غلط انداز میں لے لیا۔ میں نے اس کا پر لمبی تحقیق کی ہے اور میری کتاب سیرت طیبہ انشاءاللہ چھپ کر آئے گی، اس کے اندر میں نے جناب خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی لکھے ہیں اور پھر ان کے وصال کا واقعہ لکھا ہے، اور اس میں یہ بات بھی آئی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ حدیث روایت ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ الفاظ نہیں بولے، آگے ان سے عروہ بن زبیر نے سنے، آگے ان سے پھر ابن شہاب زہری نے سنے، کیونکہ ابن شہاب زہری نے جو یہ روایت کی ہے حضرت عروہ سے اور انہوں نے آگے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے، یہ حدیث مسلم میں اور ترمذی میں اور ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد بن حنبل میں اور سنن بہقی میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ آئی ہے،
مگر وہاں اس طرح کے الفاظ بالکل نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ وہاں امام زہری کے جو شاگرد ہیں نا وہ کوئی اور ہیں، ایک کا نام شعیب ہے، ایک کا نام خالد ہے، اور اسی طرح دوسرے راوی ہیں، انہوں نے یہ الفاظ نہیں بولے، یہ بولے ہیں صرف انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مغالطہ لگا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے۔ زہری کے جو آگے روات ہیں ان میں سے کچھ اس کو کرتے ہیں بیان اور دوسرے نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات متفقن علیہ نہیں ہے، بلکہ بعض راویوں نے کہی ہے، اور جنہوں نے کہی ہے پھر ان کو مغالطہ لگا ہے، اور مغالطہ یہ لگ گیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ پھر حضرت فاطمہ نے جناب صدیق اکبر سے بول کلام بند کر دیا اور ناراض ہو گئی، اور پھر اتنا ناراض ہوئی کہ پھر زندگی بھر ناراض ہی رہی اور فوت ہی اسی حالت میں ہو گئی۔ یہ کسی نے کہا ہے، یہ راوی کا اپنا خیال ہے۔ تو اس کی ایک تو دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور اس طرح آگے نیچے آتی ہے، اور زہری کے راویوں میں آگے پھر اختلاف الفاظ ہو جاتا ہے، کچھ روایت اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ روایت اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ بالکل ناراضگی کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور کچھ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کا پھر دیکھیے یہی حدیث یعنی کہ مطالبہ کرنا حضرت خاتون جنت کا، اور پھر آگے سے ان کا یہ جواب دینا، یہ اور پھر آگے سے حضرت خاتون جنت کا ریئیکشن کیا تھا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی یہ روایت ہوا ہے، وہاں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ نے بھی ناراضگی کی کوئی بات نہیں بیان کی ہے، اور نہ ہی ابو طفیل نے بیان کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سنا ہے آپ نے بہتر سنا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب دیگر صحابہ اس کو نہیں بیان کر رہے ہیں، تو پھر جس نے بیان کیا ہے پھر اس نے کسی وہم کا شکار ہو کر بیان کیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ خود سنیں، آپ خود سوچیں، آپ ایک لاجک کو سامنے رکھیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از مینشننگ اے حدیث آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جناب خاتون جنت جو ہیں وہ اپنے والد گرامی کی حدیث سن کر آگے سے غضبناک ہو جائے اور بول کلام بند کر دے؟ یہ اس کی پاسبلٹی کیسے ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ماننا پڑے گا کہ کسی راوی کو وہم ہوا ہے۔ اور ہم یہ بتاتے ہیں کتب اہل سنت میں سے، کتب شیعہ میں سے، کہ آپ راضی ہو گئی، حضور کا حکم سن کر آپ راضی ہو گئی، اور یہی ہونا چاہیے کہ حضور کا حکم آئے تو آج 14 صدیوں کے بعد ایک مسلمان اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے نبی کا حکم سن کر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنتی خواتین کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ، حسنین کریمین کی والدہ، کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا اور جب فاطمہ الزہرا آئے گی تو حکم ہوگا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمر، کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے، جن کی یہ شان ہو، وہ نبی کا حکم سن کر ناراض ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ راضی ہو گئی، اور ہم آپ کو اس پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسند احمد بن حنبل ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، اس میں حدیث ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی اس واقعہ کو نقل کر رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ کرنا، آگے سے ان کا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانا۔ تو آگے کیا ہوا کہ فقالت، یہ حدیث سن کر کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی ہے، فقالت، حضرت خاتون جنت نے فرمایا فأنت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم، کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو سنا ہے اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں ان سے یہ نہیں سنا، آپ نے سنا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ ممکن ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا فرمان ہو اور آپ کی بیٹی کو پتہ نہ ہو؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں واعظ فرماتے تھے، مسجد میں صحابہ کرام کو باتیں بتاتے تھے، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز اہل خانہ تک نہ بھی پہنچی ہو۔ جیسے ہم ہیں، ایک مثال دیتا ہوں کہ اس میں علماء ہیں جانتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو جو اسباق پڑھاتے ہیں، اپنے خطبات میں جو وہ واعظ کہتے ہیں، ساری حدیثیں سناتے ہیں، تو کیا ایک ایک بات جو ہے وہ گھر کے سب افراد کو معلوم ہوتی ہے، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو اور سب اہل خانہ کو؟ ایسا ممکن ہے کہ کوئی بات حضور علیہ السلام نے گھر سے باہر فرمائی ہے اور گھر والوں تک وہ نہیں پہنچی ہے؟ اس میں کون سا کوئی بعد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو سنا، یہ مسند احمد بن حنبل کی یہ صحیح حدیث میں پیش کر رہا ہوں، ابو طفیل اس کے راوی ہیں، کہ جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی مال دیتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد اس کی جگہ پر جو خلیفہ بیٹھتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس کو جیسے وہ خرچ کرے۔ کہا کہ انت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا پھر یہ سنیں، یہ سنن بہقی ہے، یہ سنن بہقی، اس کی جلد نمبر 6 ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 301 ہے کہ شعبی اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض وصال ہوا، یعنی وہ بیمار ہوئی زیادہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، فاستأذن علیہا، اجازت چاہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا فاطمہ تو ھذا ابو بکر یستأذن علیکی، یہ ابو بکر صدیق آئے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ فقالت اتحب ان آذن لہ، کیا آپ اندر آنے دینا چاہتے ہیں؟ قال نعم، فرمایا ہاں میں تو اندر آنے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر تو نہیں نا کسی کو داخل ہونے دے سکتی، اس لیے کہا کہ آپ اگر خوش ہیں تو میں خوش ہوں، آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ بسم اللہ آپ بلائیں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت مولا علی المرتضیٰ نے کہ میں تو بلانا چاہتا ہوں، یعنی میں تو ان سے خوش ہوں۔ کہا ٹھیک ہے نا پھر، کہا کہ میں بلانا چاہتا ہوں۔ فآذنت لہ، تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے میری بھی اجازت ہے۔ فداخل علیہا، تو حضرت ابو بکر صدیق جو امیر المومنین ہیں وہ اندر داخل ہوئے، یترضاہا، اور وہ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، عقیدت کی، احترام کی، ان کی فضیلت کی باتیں کر کے ان کو خوش کرتے رہے تاکہ ان کو بیماری کا جو احساس ہے وہ کم ہو۔ تو کیا ہوا؟ ثم ترضاہا، اور کہا واللہ، دیکھو کتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے جناب صدیق اکبر، کہا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم یا اہل البیت، کہ میں نے تو جو میرا گھر ہے، جو میرا مال ہے، جو میرے اہل و عیال ہیں، جو میرا قبیلہ ہے، میں نے وہ نہیں چھوڑا مگر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اے اہل بیت مصطفیٰ آپ لوگوں کی رضا کے لیے، تو میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہوا ہے۔ تو جو کچھ میرا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اہل بیت کرام آپ کی رضا کے لیے قربان ہے۔ تو حتیٰ رضیت، ثم ترضاہا حتیٰ رضیت، وہ ان سے ایسی ہی باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئی، وہ خوش ہو گئی، حتیٰ رضیت، وہ تو راضی ہو گئی۔ اور امام بہقی فرماتے ہیں ھذا مرسل حسن باسناد صحیح، یہ حدیث مرسل حسن ہے، اسناد صحیح کے ساتھ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 301 ہے، جلد نمبر 6 ہے اور سنن بہقی ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں کوئی کھٹکا نہیں دل میں رکھنا چاہیے کہ وہ ناراض دنیا سے گئی، ناراض نہیں گئی، خوش ہو کر گئی۔ یہ حدیث اور بالکل یہی الفاظ، یہی حدیث، یہی مضمون، یہ الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی جلد نمبر 8 ہے میرے ہاتھ میں، اس کا صفحہ نمبر 22 ہے کہ وہی سارے الفاظ
کہ حضرت ابو بکر آئے، اجازت چاہی، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ھذا ابو بکر علی الباب فإن شئت ان تأذنی لہ، تو اگر آپ چاہیں تو میں اجازت دوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے، فإن شئت ان تأذنی لہ، اگر آپ چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دیں۔ قالت واللہ احب وذالک احب الیک، آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ قال نعم، کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ فدخل علیہا، تو وہ داخل ہوئے، واعتذر الیہا وکلمہا فرضیت عنہ، حضرت صدیق اکبر اندر آئے اور آپ نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں نے فدق کے بارے میں اور اموال بنی نذیر کے بارے میں اور خمس خیبر کے بارے میں جو میں نے فیصلہ کیا تھا اس کی بیس کیا تھی، وہ ساری باتیں دہرائیں کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اپنا عذر پیش کیا، وکلمہا، اور آپ سے گفتگو کی، فرضیت عنہ، تو وہ مطمئن ہو گئی، راضی ہو گئی، خوش ہو گئی۔ تو یہ تو کتب اہل سنت ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ سنی لوگ ہیں، اپنی سنتی اہل سنت کی کتابوں میں سے پیش کر رہے ہیں، تو یہ میرے ہاتھ میں اہل تشیع کی کتاب ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ شرح نہج البلاغہ لابن میسم، علامہ ابن میسم، کمال الدین میسم بن علی بن میسم البحرانی، متوفی ہجری 679، یہ دار الثقلین بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے، اور جلد نمبر اس کی 5 ہے میرے ہاتھ میں، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، 101۔ ذرا میں یہ شیعہ علماء کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا ذہن صاف کریں، اور یہ ذہن سے خدشہ نکالیں کہ جناب خاتون جنت ناراض تھیں، اور ناراض ہی دنیا سے گئیں، ناراض تھی کہ راضی تھی؟ ذرا یہ سن لو۔ کہتے ہیں وہی واقعہ جو میں نے ابھی سنن بہقی سے اور الطبقات الکبریٰ سے نقل کیا ہے، اسی کو وہ اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کہی اور کہا یا خیرۃ النساء وابنۃ خیر الآباء، اے تمام خواتین کی سردار، اے سب سے بہترین باپ کی بیٹی، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ ارشاد فرماتے، انا معاشر الانبیاء، ہم جو گروہ انبیاء ہیں، لا نورث ذہبا ولا فضتا ولا ارضا ولا اقارا ولا دارا، ہم اپنے پیچھے سونا چھوڑتے ہیں، نہ چاندی، نہ زمین، نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی گھر، جی، ولیکننا نورث الایمان والحکمت والعلم والسنت، ہم اپنے پیچھے ایمان چھوڑ کر جاتے ہیں، حکمت اور علم اور سنت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قالت، جناب سیدہ خاتون جنت فرمانے لگی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وہبہ لی، یہ جو مال فدق ہے یہ تو حضور علیہ السلام مجھے ہبہ کر گئے تھے، آپ نے تو یہ مجھے دیا تھا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں فمن یشہد بذالک، اس کا گواہ کون ہے؟ فجاء علی بن ابی طالب و ام ایمن فشہد لہ بذالک، حضرت علی بن ابی طالب مولا علی المرتضیٰ تشریف لائے، ام ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے گواہی دی۔ فجاء عمر بن الخطاب و عبد الرحمن بن عوف، پھر حضرت عمر بن خطاب اور عبد الرحمن بن عوف آ گئے۔ فشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسمھا، انہوں نے گواہی دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدن کو تقسیم کرتے تھے، یعنی اہل بیت کو بھی دیتے تھے، ازواج کو بھی دیتے تھے، خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو بھی دیتے تھے، اور پھر جو بچ جاتا تھا وہ فقراء و غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ فقال ابو بکر صدقت یا ابنت، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ بھی سچ کہتی ہیں، علی المرتضیٰ بھی سچ کہتے ہیں، ام ایمن بھی سچ کہتی ہے، عمر بھی سچ کہتے ہیں، عبد الرحمن بھی سچ کہتے ہیں۔ وذالک ان لکی مال ابیکی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من فدق کا قوتکم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے تمہارا کھانا پینا جو ہے وہ نکالتے تھے۔
وَيُقَسِّمُ الْبَاقِيَ اور باقی کو تقسیم کرتے تھے، وَيَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں سواریاں تیار کرتے تھے۔ وَلَكِ عَلَيَّ اللَّهُ، اے خاتون جنت میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ان اصنع بہا کما کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے وہی معاملہ جاری رکھوں گا فدق سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے، جو حصہ عہد نبوی میں آپ کو ملتا تھا وہ اسی طرح سے ملتا رہے گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اسی طرح سے جاری رکھوں گا۔ فرضیت بذالک، تو حضرت خاتون جنت راضی ہو گئی، وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ، اور پھر اس پر جناب صدیق اکبر سے عہد لے لیا کہ ایسا ہی ہوگا، انہوں نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ نہج البلاغہ ابن محسن، شرح نہج البلاغہ ابن محسن جلد 5 اور صفحہ نمبر 101۔ تو کتب اہل سنت میں سے گواہی آ گئی، کتب شیعہ میں سے گواہی آ گئی کہ جناب خاتون جنت راضی تھی، مطمئن تھی، وہ تو مطمئن تھی۔ اگر پھر کوئی دنیا میں مطمئن نہیں ہوتا آج 14 صدیوں کے بعد، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ راضی ہے ان سے، رسول راضی ہے ان سے، خاتون جنت راضی ہیں، حیدر کرار ان سے راضی ہیں، تو پھر کسی کی ناراضگی کا ان کو کوئی اثر نہیں ہے۔ میں صرف 2 منٹ میں ایک بات ختم کر دوں کہ جو حدیث پیش کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں ہماری مالی میراث ہوتی ہی نہیں ہے، کیا یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا تھا؟ تو یہ اصول کافی، جی شیعہ حضرات ذرا دیکھیے، یہ اصول کافی کوئی غیر معتبر کتاب ہے؟ یہ آپ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ اہل سنت کے نزدیک بخاری ہے، اس درجے کی اس پائے کی کتاب ہے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 22 پر، صفحہ نمبر 22 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وانما اورثوا احادیث من احادیثہم، وہ اپنے پیچھے اپنی حدیثیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اٹھا لیا اس نے بہت بڑا مال لے لیا، بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی۔ یہ حضرت جناب امام جعفر صادق ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر پھر ایک اور حدیث ہے صفحہ نمبر 23 پر، یعنی اگلے پیج پر، وہ بھی حضرت امام جعفر صادق وہاں کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ طالب علم کی شان ہے کہ من سلک طریقا یطلب بہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنۃ، جب کوئی آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستے پر چلاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِزَمْ بِهِ، فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہوتی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہوتی ہے۔ لیلۃ البدری، بدر کی رات یعنی 14ویں کے چاند کی جو فضیلت ہوتی ہے۔ اور آگے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور علماء وارثان انبیاء ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، انبیاء اپنے پیچھے کوئی درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے وہ علم لے لیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی۔ یہ یہاں حدیث نمبر 57 ہے، حدیث 57 ہے اور پیج نمبر 23 ہے، اور یہ اصول کافی ہے جی۔ تو جناب یہ آپ کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اب کیا حوالہ پیش کیا جائے کہ جناب صدیق اکبر نے جس بیس کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انہوں نے کہا تھا میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، وہی گواہی حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبر کے فیصلے میں کیا خطا ہو سکتی ہے، اور ان کا فیصلہ کتنا مضبوط اور کتنا ٹھوس ہے، اور پھر اس پر حضرت خاتون جنت راضی ہو گئی، علی المرتضیٰ شیر خدا راضی ہو گئے، اہل بیت کرام راضی ہو گئے۔ ابھی میرے پاس
شرح ابن ابی الحدید وہ بھی شیعوں اہل تشیع کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ فیصلہ میرے سامنے آتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر نے فیصلہ کیا تھا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا دلائل ہم پیش کریں؟ اللہ احکم الحاکمین ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر استقامت ہمیں عطا فرمائے۔ اور میں شیعہ لوگوں، بلکہ ایک اور چلتے چلتے آخر میں، یہ بصائر الدرجات، یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے جی، اور اس کا راوی کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کا نام ہے ابو جعفر محمد بن حسن من اصحاب الامام الحسن العسکری۔ امام حسن عسکری جو کہ 11ویں امام ہیں اہل بیت میں سے، یہ ان کے ساتھیوں میں سے ہے جی۔ تو یہ بصائر الدرجات ہے، اس کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی امام جعفر صادق سے، انہوں نے بھی پیش کی ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ منہ شیئا فقد اخذ بحظ وافر۔ جی، یہ حدیث 2 مرتبہ یہاں آئی ہے۔ تو یہ ایک اور آپ کے پاس دلیل آ گئی، یعنی اصول کافی کا حوالہ بھی میں نے پیش کیا ہے، یہ بصائر الدرجات کا بھی حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو انبیاء کی میراث چاندی سونا مال نہیں ہوتا، تو کیسے باغ فدق یا خمس خیبر یا اموال بنی نذیر میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث بانٹی جا سکتی تھی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جناب خاتون جنت بھی راضی، سارے اہل بیت کرام بھی راضی، ہم اہل سنت بھی راضی، اور انشاءاللہ ہر آدمی جو کہ حق کی آواز کو سننے والا ہے وہ راضی ہی راضی ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ احکم الحاکمین ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔